ایک روز صبح میں تھانے میں بیٹھا اپنے روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ دو دیہاتی مجھ سے ملنے آئے۔ مینی نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام اللہ رکھا اور دوسرے کا نام محمد فیض معلوم ہوا۔ دونوں کے چہروں سے ہی پریشانی ٹپکتی تھی۔ مینی انہیں آرام سے بٹھایا اور باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ جناب، میرا تعلق فرید کوٹ سے ہے، فیض محمد نامی آدمی نے بتایا۔ پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ رکھا ریلوے پھاٹک پر ہوتا ہے۔ فرید کوٹ میرے تھانے سے تھوڑے فاصلے پر ریلوے لائن کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ریلوے کا پھاٹک فرید کوٹ سے چند قدموں کی دوری پر تھا۔ ان دونوں کی حالت بتاتی تھی کہ کسی بڑی مصیبت نے انہیں میرے پاس آنے پر مجبور کیا تھا۔ اس برستی بارش میں پولیس کے پاس آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی انہیں؟ میں نے ایک بار پھر دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ تھانے دار صاحب، اللہ رکھی کی لڑکی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے، فیض محمد نے بتایا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کب کا واقعہ ہے یہ؟ پچھلی رات کا جی۔ اس مرتبہ اللہ رکھا نے براہ راست جواب دیا، کوئی آدھی رات کے وقت دو ڈاکو ہمارے گھروں میں گھس آئے۔ انہوں نے وہاں موجود ہر شے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ انہیں ہمارے کوارٹر میں کسی خاص چیز کی تلاش تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز کو ڈھونڈنے کے دوران میں سندل سے بار بار یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ تاجا نے تمہیں جو نیلی پوٹلی دی تھی کہاں ہے وہ؟ اور جب وہ کوشش میں ناکام رہے تو سندل کو اٹھا کر لے گئے اور ہم سب دیکھتے ہی رہ گئے جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اللہ رکھا نے گہری سانس لی اور پھر روندی ہوئی آواز میں بولا، پتہ نہیں میری سندل کا کیا حال ہوگا۔ سندل یقیناً اللہ رکھا کی بیٹی کا نام تھا جسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اللہ رکھا محکمے ریلوے لائن کا ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی ریلوے پھاٹک پر تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پھاٹک کے نزدیک بنے ریلوے کوارٹر میں رہتا۔ سب لوگ اسے پھاٹک والا کہتے۔ تمہارے کوارٹر میں اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں، میری بیوی سلمہ، سندل اور اس کا چھوٹا بھائی سلطان، اس نے بتایا۔ اور سندل کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ جب ڈاکو تمہاری بیٹی کو اٹھا رہے تھے تو تم لوگوں نے مزاحمت نہیں کی؟ مزاحمت کیا کرتے سرکار؟ وہ بے بسی سے بولا۔ مسلح تھے وہ دونوں، انہوں نے ہمیں خطرناک بندوقوں کے نشانے پر رکھ کر یہ کارروائی کی ہے۔ اگر وہ ڈاکو تمہارے سامنے لائے جائیں تو تم انہیں پہچان لو گے؟ میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان دونوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے ٹھاٹے لگا رکھے تھے۔ یہ تاجا کون ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اور یہ نیلی پوٹلی کا کیا قصہ ہے؟ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں نہ تو کسی تاجا کو جانتا ہوں اور نہ ہی نیلی پوٹلی کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہے، لیکن ان ڈاکوؤں نے بڑی شدت کے ساتھ تمہاری بیٹی سے پوچھا تھا کہ تاجا نے تمہیں جو نیلی پوٹلی دی تھی کہاں ہے وہ؟ پوچھا تھا کہ نہیں؟ جی بالکل پوچھا تھا، وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نہ صرف پوچھا تھا بلکہ اس منحوس پوٹلی کی وجہ سے ہمارے کوارٹر کی ہر شے اوپر نیچے کر دی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی سندل نامی کسی تاجی بندے کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جناب ڈاکو کو شدید قسم کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ اللہ رکھا کا ساتھی فیض محمد بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا، میں نے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، مگر اس کے امکانات 1% سے زیادہ نہیں ہیں۔ ڈاکوؤں نے پچھلی رات جس کا سرگرمی سے وہاں کی کارروائی کی ہے اور نیلی پوٹلی بازیاب نہ ہونے پر وہ سندل کو اٹھا لے گئے تھے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں یقین تھا کسی تاجا نے سندل کو کوئی نیلی پوٹلی دی تھی۔ اب سندل کو ڈاکوؤں کے قصبے سے نکال لیں تو پھر یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ اللہ رکھا بھیگی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ سندل اور اس کا بیٹا سلطان بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے معاملے کے ایک اور اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا سندل تم لوگوں سے ملنے آئی ہوئی تھی یا وہ مستقل طور پر ہی ادھر رہتی تھی؟ جی وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے پاس رہ رہی ہے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ کیوں؟ اس کا گھر والا کہاں ہے؟ نیاز علی نے 1 سال پہلے سندل کو طلاق دے دی تھی، اللہ رکھا نے بتایا۔
جب سے وہ ہمارے پاس ہی ہے جناب۔ اچھا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور پوچھا، اس اللہ کا کوئی سبب بھی تھا کیا؟ وہی جناب، 7 بہوؤں کے اختلافات، اس نے جواب دیا۔ سندل کی اپنی ساس فصیلت سے ایک دن نہیں بنی، وہ 3 سال لڑائی جھگڑے میں ہی گزر گئے، اور پھر کوئی 1 سال پہلے فصیلت سندل کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ نیاز علی کے سندل کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ نہ ہی اچھے اور نہ برے، وہ جیب سے لہجے میں بولا۔ نیاز اپنی ماں کی بہت سنتا تھا، اور اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ سندل کو طلاق دے کر اپنے گھر سے نہ نکالتا، لیکن وہی بات کہ وہ ماں کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ جو 2-2.5 سال پہلے سندل نے جمال پور میں نیاز علی کے ساتھ گزارے بھی تو اس میں سندل کی برداشت اور تحمل کا ہی ہاتھ تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شادی کے دوسرے ہی دن میکے واپس آ جاتی۔ اللہ رکھا یہ جو ہوتا ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، جو شوہر اپنی ماں کے اتنے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں اور اتنی اطاعت گزاری میں رہتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے ہی حقوق بھول جاتے ہیں۔ ان کا انجام کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ نیاز علی تو اتنا بھید اور پتھر نکلا ہے کہ اس 1 سال میں اسے اپنے بیٹے کی بھی یاد نہیں آئی۔ وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ طلاق کے وقت بھی اس نے جھوٹے منہ بھی ایک بار نہیں کہا تھا کہ وہ سلطان کو اپنے پاس رکھے گا۔ ہاں، ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے شکیل کا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، رات والی کارروائی میں کہیں نیاز علی کا ہاتھ تو نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس اغوا میں نیاز علی کا کوئی ہاتھ ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ باقی آپ کی تفتیش نہیں، صحیح صورتحال کا پتہ چلانا ہے۔ تفتیش؟ میں نے گمبھیر انداز میں کہا اور پھر پوچھا، تم لوگ تھانے کیسے پہنچے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کس سواری سے؟ جی، ہم ٹانگے میں بیٹھ کر یہاں پر آئے ہیں، فیض محمد نے جواب دیا۔ ٹانگا چھوڑ دیا ہے یا باہر کھڑا ہے جناب؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ رکھا بول اٹھا، ہم اسی میں ہی واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں بیٹھو، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ میں بھی چلتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ جب ہم ریلوے پھاٹک تک پہنچے تو ہلکی بارش کا سلسلہ رک چکا تھا۔ یہ بارش آج علی صبح سے ہی شروع ہوئی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا، یہ موسم سرما رخصت ہو رہا تھا۔ جہاں ہم پچھلے چند روز سے جو گاہے بھگائے ہلکی اور کبھی تیز بارش ہونے لگی تھی، اس نے جاتی ہوئی سردیوں کو پیچھے سے دے کر کچھ عرصے کے لیے مزید روک لیا۔ فضا میں موجود خن کے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتی تھی۔ میں نے تھانے سے نکلتے ہوئے کانسٹیبل ناصر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ قدرے نشیب میں ایک مخصوص طرز کا سرکاری کوارٹر نظر آ رہا تھا، جیسا کہ پھاٹک کے پاس عموماً بنے ہوتے ہیں۔ اللہ رکھا اپنی مختصر فیملی کے ساتھ اس کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ٹرینوں کی آمد و رفت کے اوقات میں پھاٹک کو بند کرنا اور ٹرینوں کو دن میں سبز جھنڈی اور رات میں سبز بتی دکھانا تھا۔ وہ اپنے شب و روز سے مطمئن تھا کہ اچانک اس پر ایک یہ بری آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ دو نامراد ڈاکو نے اس کے گھر میں اچھی خاصی افراتفری مچائی، اور اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد وہ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ راستے میں اللہ رکھا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دونوں ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ میں نے 15-20 منٹ تک نہایت ہی توجہ کے ساتھ اللہ رکھا کے کوارٹر کا جائزہ لیا۔ گھریلو سامان اور مختلف اشیاء کی افراتفری سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کو وہاں کسی بہت ہی قیمتی اور اہم شے کی تلاش تھی، اور وہ شے نیلی پوٹلی کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ ڈاکو کے جھارانہ استفسار کی روشنی میں مذکرہ پوٹلی کسی تاجہ نامی شخص نے سندل کو دی تھی، لیکن اللہ رکھا کسی تاجہ نامی نیلی پوٹلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سندل کا بیٹا سلطان 3 سال کا ایک خوبصورت اور گول مٹول سا بچہ تھا۔ وہ حالات کی سنگینی سے آگاہ نہیں تھا، لہذا کھیل کود میں ہی مصروف تھا۔ جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں نے اللہ رکھا کی بیوی سلمیٰ سے بات چیت کرنے لگا۔ اللہ رکھا اپنی پھاٹک والی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 پیسنجر اور 2 مال گاڑیاں وہاں سے گزرنی تھیں، اور ہر گاڑی کی آمد سے چند منٹ پہلے پھاٹک بند کرنا اس کے فرائض کا حصہ تھا۔ وہ ایک کچی سڑک جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا، وہ زیادہ مصروف نہیں تھی۔ اکا دکا بیل گاڑیاں، ٹانگے یا سائیکل سواری وہاں سے گزرا کرتے تھے۔
بہرحال پھاٹک بند کر کے آنے والی گاڑی کو ہری جھنڈی یا ہری بتی دکھانا اس کا فرض تھا۔ محکمہ ریلوے اسی کام کی اسے تنخواہ دیتا تھا۔ سلمیٰ بی بی نے ادھیڑ عمر کی قبول صورت عورت تھی۔ بیٹی کے اغوا پر ظاہر ہے وہ بھی افسردہ اور دل شکستہ تھی۔ میں نے اسے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، سلمیٰ تم لوگوں کے ساتھ رات جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں، لیکن اس کام کے لیے مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں تھانے دار صاحب، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ آپ کسی بھی طرح میری سندل کو بس واپس لے آئیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا اور پھر پوچھا، سلمیٰ تم ان ڈاکوؤں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ دو دیچی، اس نے بتایا، آدھی رات کو گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ دونوں کے پاس بندوقیں تھیں اور انہوں نے ڈھانٹوں میں اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ بہت ہی ظالم اور وحشی تھے، بس میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی۔ یہ سب تو تمہارا خاوند اللہ رکھا بھی مجھے بتا چکا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان ڈاکوؤں کی شناخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ ان کے پہنچنے تک مجھے بہت آسانی حاصل ہو۔ نہیں جی، وہ رفیع میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسی تو کوئی بات ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ رکھا نے مجھے جو حالات بتائے ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو تمہاری سندل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ انہوں نے کسی تاجہ اور نیلی پوٹلی کا بھی ذکر کیا تھا؟ اس کے مطابق انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو تاجہ نے سندل کو دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، سلمیٰ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ جب سندل نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا اور نیلی پوٹلی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے اس منحوس پوٹلی کی تلاش میں ہمارا پورا گھر الٹ کر رکھ دیا۔ آپ نے ہمارے سامان کی تو حالت دیکھ ہی لی ہے۔ ہاں دیکھی ہے میں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس افراتفری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نیلی پوٹلی ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اور جب وہ پوٹلی تلاش کرنے میں ناکام رہے تو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جی، وہ نامراد میری سندل کو اٹھا کر لے گئے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولنے لگی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دے کر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، ہمیں تو کوئی دھمکی نہیں تھی، پر کیا؟ وہ بولتے بولتے اٹکی تو میں نے پوچھ لیا۔ جناب، جب وہ سندل کو گھوڑے پر لاد رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر تم سے سوال و جواب کریں، تاجہ کے پاس پہنچ کر خود ہی تمہاری زبان کھل جائے گی۔ سلمیٰ کی زبان سے یہ ایک اہم انکشاف ہوا تھا۔ میں نے دراری لہجے میں سوال کیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو سندل کو تاجہ کے پاس لے کر گئے ہیں۔ سوئنا ربی اب بہتر جانتا ہے جی، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہم نے تو تاجہ کا نام پہلی بار ان ڈاکوؤں کی زبان سے سنا ہے، پتہ نہیں بیٹے بیٹائے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے سلمیٰ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن سندل ضرور کسی تاجہ کو جانتی ہے۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ لوگ آدھی رات کو ایسی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک اس نیلی پوٹلی کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا تھا، وہ بھی کوئی فرضی کہانی نہیں، سندل جانتی ہو یا نہیں جانتی ہو مگر نیلی پوٹلی کا اپنا ایک وجود ضرور ہے جو ڈاکو کے مطابق تاجہ نے سندل کو دی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا نثار صاحب کہ یہ چکر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اگر تاجہ کا سراغ مل جائے تو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے ذہن پر زور دو سلمیٰ بی بی، تاجہ تک پہنچنے کے لیے تمہاری بیٹی سلمیٰ کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ذہن پر کیا زور دوں جی، وہ پریشانی سے بولی، یہ نام پہلے کبھی سنا ہی نہیں میں نے سندل کے سسرال کے حوالے سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوال کیے لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ سلمیٰ کا خیال بھی اللہ رکھا کے ذہن کی عکاسی کر رہا تھا کہ گزشتہ رات والے واقعے میں سندل کے سابق شوہر نیاز علی یا اس کے گھر والوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت ڈاکوؤں نے تمہارے کوارٹر پر یہ لغار کی تم لوگوں نے چیخنے چلانے اور لوگوں کی مدد پکارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے پوچھا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ ہم مسلح ڈاکوؤں کو دیکھ کر
دہشت میں آ گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور اگر ہم چیخ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارتے بھی تو آتا کون؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں قریب میں کوئی بھی آبادی وغیرہ تو ہے ہی نہیں۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں شہری آبادی اس قدر پھیلاؤ نہیں آیا تھا جتنا آج کے وقت میں دیکھا جا رہا تھا۔ میں اس وقت جس ریلوے پھاٹک پر کھڑا تھا وہاں سے نزدیک ترین آبادی موضع فرید کوٹ تھی، جو اللہ رکھا کے کوارٹر سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ فیض محمد کا تعلق موضع فرید کوٹ ہی سے تھا، جو اللہ رکھا کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ درج کروانے تھانے پہنچا تھا۔ میں نے سلمہ سے پوچھا، رات کو جس وقت ڈاکو یہاں یہ سب کارروائی کر رہے تھے تو سندل کا بیٹا کہاں تھا؟ کیا یہ سارا تماشا اس معصوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ سلطان اس وقت سو رہا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ورنہ اسے سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ سندل کو نہ پا کر خاصا اداس تو ہے، لیکن ابھی تک اس نے ہنگامہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تمہیں بڑی توجہ سے اس کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے گھمبیر آواز میں کہا۔ یہ مچل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے جی کہ میں اسے سنبھال لوں گی، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ یہ پچھلے 1 سال سے میری ہی گود میں پل رہا ہے۔ سندل اس کی ماں ضرور ہے، لیکن اس کا زیادہ تر وقت میرے پاس ہی گزرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں نے دور کھیلتے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا کرو آپ، میں جلد از جلد سندر کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین، اس نے سچے دل سے کہا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اللہ رکھا بھی آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ اب تک 2 گھنٹے میں کسی بھی گاڑی کا کوئی گزر نہیں ہوا، لہٰذا میں فارغ ہی ہوں۔ میں نے اللہ رکھا سے بھی مختلف سوالات گھما پھرا کر کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس کے سہارے میں ان 2 ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو سکتا۔ ان لوگوں نے ڈاکوؤں کے چہرے نہیں دیکھے تھے، وہ انہیں آواز سے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ نیلی، پوٹلی اور تاجہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان حالات کی روشنی میں اللہ رکھا سے کہا، تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکو کس طرف گئے تھے؟ ہاں جی، اس نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور ایک جانب اشارہ کیا۔ وہ لوگ اس طرف اندھیرے میں گم ہوئے تھے۔ اللہ رکھا نے جس طرف اشارہ کیا تھا یہ وہی کچی سڑک تھی جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا۔ مذکرہ سڑک مشرق سے مغرب تک یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی تھی۔ اللہ رکھا نے دونوں ڈاکو کو مغرب کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ڈاکو جو ہے گھوڑوں پر سوار تھے اور اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ سمت کا تعین تو ہو گیا تھا، لیکن علی صبح ہونے والی بارش نے تفتیشی مراحل میں خاصی پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ میں گھوڑے کے کھروں کی مدد سے ڈاکو کی تلاش کا کام جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں ٹانگے میں بیٹھ کر اس کچی سڑک پر کافی آگے تک گیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈاکو کس طرف گئے ہوں گے۔ مذکرہ سڑک کی دونوں جانب صرف سبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ تحت دینے کا پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ یہ واردات پچھلی رات کو پیش آئی تھی۔ کم و بیش اس واقعے کو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تک تو وہ ڈاکو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ فوری طور پر ان کے خلاف کوئی بھی عملی کارروائی کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ آج کل کا تیز رفتار زمانہ بھی نہیں تھا کہ میں فون کھڑکا کر ارد گرد کے علاقوں کو چوک نہ کر دیتا۔ بہرحال میری سوچ صرف 2 نکات پر آ کر رک سی گئی۔ نمبر 1 تاجہ، نمبر 2 نیلی پوٹلی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی تو میں بآسانی ڈاکوؤں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا، ورنہ میں کھوجی کی مدد سے یہ ضرور جان لیتا کہ وہ نامراد ڈاکو کو لے کر کدھر گئے تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ بہرحال تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے تسلی بخش لہجے میں اللہ رکھا سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کروا لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جناب، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا، میں نے اسے کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کر دی، اپنی آنکھیں اور کانوں کو کھلے رکھو اور کسی طرح بھی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تاجہ اور نیلی پوٹلی کا قصہ کیا ہے۔
اگر اس رات سے پردہ اڑ گیا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈاکو کون لوگ تھے اور وہ تمہاری بیٹی سندل کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ اچھا جی، میں پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا تھا۔ میں نے پوچھا، سندل کے علاوہ بھی وہ ڈاکو تمہارے گھر سے کچھ اٹھا کر لے گئے ہیں؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں، وہ نہیں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو ان کے خیال میں کسی تاجا نے سندل کو دی تھی۔ سلمہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ وہ لوگ سندل کو تاجا کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ بالکل، اللہ رکھا نے ہاں میں گردن ہلائی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ تاجا ان کے قبضے میں ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کی اصل دشمنی تاجا سے ہے اور یہ دشمنی کسی نیلی پوٹلی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تاجا نے نیلی پوٹلی سندل کو دی ہے۔ یقیناً یہ بات تاجا ہی نے انہیں بتائی ہوگی، وہ سندل کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر مذکرہ نیلی پوٹلی نے حاصل ہو جائے تو وہ سندل کو چھوڑ دیں گے۔ جناب، آپ کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ رکھا نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن مسئلہ تو نیلی پوٹلی اور تاجے کا ہے۔ ہم نہ تو کسی تاجا کو جانتے ہیں اور نہ ہی کسی نیلی پوٹلی کا ذکر سن رکھا ہے۔ بولتے بولتے اللہ رکھا کی آواز بڑھا گئی ایک بار پھر۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا تھا، اللہ رکھا، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تاجا اور نیلی پوٹلی کے بارے میں جلد از جلد سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ میں بھی ان ڈاکوؤں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے تمہاری بیٹی جلد تمہیں مل جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق ضرور کوشش کروں گا۔ میں اللہ رکھا کو دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگرچہ میں اللہ رکھا اور اس کی بیوی سلمہ کو یہ یقین دلا کر آیا تھا کہ میں بہت جلد ان کی بیٹی سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے ڈاکوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سوچ کی تان گھوم پھر کر تاجا اور نیلی پوٹلی پر ہی آ کر ٹوٹتی۔ میرا ذاتی تجربہ اس واردات کے بارے میں کچھ اس طرح تھا۔ وہ ڈاکو جو تاحال نامعلوم تھے، ان کی سندل سے کسی بھی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ان کا اصل شکار تاجا نامی کوئی شخص تھا جو اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ وہ تاجا سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مذکرہ نیلی پوٹلی میں یقیناً کوئی نہایت ہی قیمتی شے، مثلاً طلائی زیورات یا کوئی تگڑی رقم موجود تھی۔ اس بات کے بھی امکانات موجود تھے کہ تاجا نے جھوٹ بولا ہو اور اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے سندل کا نام لے دیا ہو۔ بہرحال کچھ بھی تھا، لیکن ایک بات کا مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ رکھا کی مغوی بیٹی سندل کسی تاجا کو ضرور جانتی تھی۔ جب میں تھانے پہنچا تو بارش کا سلسلہ ایک بار پھر جڑ چکا تھا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ موسم میں اگرچہ اچھی خاصی خشکی موجود تھی، لیکن میری نظر میں یہ بڑا ہی خوشگوار اور رومانٹک موسم تھا۔ اس ڈرامائی بارش کی وجہ سے اگرچہ خرے کا کوئی امکان باقی تو نہیں رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جو میرے تھانے کی حدود میں گزشتہ رات 2 ڈاکوؤں نے ایک عورت کو اغوا کر لیا تھا۔ میں مغوی کی بازیابی تک اب سکون کی سانس کیسے لے سکتا تھا؟ وہ کیسے نزدیک ترین 3 گاؤں واقع تھے، نصف میل شمال میں ریلوے کی پٹری کے ساتھ موضع فرید کوٹ، مشرق میں کچے راستے کے کنارے ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر موضع شاہ پور، اور مغربی سمت میں 3 میل کی دوری پر جمال پور۔ جمال پور وہی گاؤں تھا جہاں سندل کبھی بیاہ کر گئی تھی اور پھر 1 سال بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی۔ میں نے اپنے عملے کے 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کو سادہ لباس میں معلومات لینے کے لیے تینوں موضوعات کی جانب روانہ کر دیا۔ انہیں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ کسی تاجا نامی شخص کے بارے میں پتہ چلانا تھا، یا کسی ایسے بندے کا سراغ لگانا تھا جو اپنے علاقے سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہو۔ میرا ذہن اس زاویے پر بھی سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے ڈاکوؤں نے جس شخص کو تاجا کہا ہو، در حقیقت اس کا نام کوئی اور ہو۔ 3 اہلکاروں کو برستی بارش میں 3 مختلف گاؤں کی سمت روانہ کرنے کے بعد بھی مجھے چین نہیں آیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس معمے کو حل کرنے میں مصروف تھا کہ ڈاکوؤں نے سندل کو گھوڑے پر
لادنے کے بعد جس طرف کا رخ کیا تھا وہ سمت بھی میری سوچ میں بھی تازہ تھی۔ یہ وہ کچا راستہ یا کچی سڑک تھی جو کھیتوں کے بیچوں بیچ مشرق سے مغرب کی جانب چلی جا رہی تھی، اور انتہائی مغرب میں جا کر یہ کچی سڑک چکچون نامی ایک گاؤں کی زمین پر ختم ہو جاتی۔ تاہم چکچون جائے وقوع سے لگ بھگ 20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس بات کے زیادہ امکانات نہیں تھے کہ ڈاکو سندل کو چکچون لے کر گئے ہوں گے۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے بیچ میں ہی کہیں اپنا راستہ بدل لیا ہوگا، کیونکہ ایک ڈاکو کا کہنا یہ ہے کہ وہ سندل سے باقی کی پوچھ تاچھ جو ہے تاجا کے سامنے ہی کریں گے، جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتا تھا کہ تاجا کو انہوں نے جائے وقوع سے زیادہ فاصلے پر نہیں رکھا تھا۔ یہاں پر ایک بات کا خاص طور پر ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چکچون ایک سرحدی گاؤں تھا، اس کی دوسری جانب ضلع کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ میرا کبھی چکچون جانا تو نہیں ہوا تھا، یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا بھی نہیں تھا۔ البتہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ چکچون میں چودھری حیات اللہ کی عملداری تھی۔ جہاں میں نے اپنے تھانے کی اتنی حدود جو ہے تفصیلات سے بیان کر دی ہیں، تو وہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کچے راستے کے متوازی جنوب مشرق سے شمال مغرب کی سمت ایک نہر بھی رواں اور دواں تھی۔ یہ کچی سڑک مشرق میں سے نہر سے ذرا ہٹ کر تھی، لیکن مغرب میں آگے جا کر نہر کے اوپر سے گزر کر قدرے ترچھی ہو کر سرحدی گاؤں تک چلی گئی تھی۔ گویا اس پل کے بعد نہر اور کچی سڑک کے درمیان فاصلہ بدتریج بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ جائے وقوع پر یعنی ریلوے پھاٹک کے مقام پر نہر اور کچی سڑک میں کم و بیش 1 فلانگ کا فاصلہ حائل تھا۔ جائے وقوع سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر ایک پل کی مدد سے سڑک اور نہر کے اوپر سے گزر جاتی۔ میرا خیال ہے کہ اس تفصیل کے بعد اس علاقے کا نقشہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہوگا۔ دوپہر کے بعد بارش ایک مرتبہ پھر رک گئی، بہت ہی ہلکی پھلکی پھوار ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر تھانے کے احاطے میں ٹہلنے لگا۔ اس دوران میں بھی میرا دن مسلسل سندر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ اہلکار واپس آ گیا جسے میں نے تاجے کی تلاش میں فرید کوٹ بھیجا تھا۔ مذکرہ اہلکار نے مجھے جو رپورٹ دی، اس کے مطابق فرید کوٹ میں کوئی تاجا نامی شخص رہائش پذیر نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فرید کوٹ میں رہنے والے افراد میں سے کوئی گم نہیں تھا، وہاں سب امن و امان چل رہا تھا۔ البتہ سندل کے اغوا والی بات سے پورا فرید کوٹ آگاہ ہو چکا تھا، اور یہ میرے لیے کوئی چنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ آج صبح اللہ رکھا کے ساتھ جو شخص سندل کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا، اس کا تعلق موضع فرید کوٹ سے ہی تھا۔ اگلی صبح بڑی ہی چمکیلی مگر خوشگوار تھی، اور آج آسمان پر دور دور تک بادلوں کا کوئی بھی نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ شاہپور جانے والا کانسٹیبل لوٹ آیا، اور وہ اپنے ساتھ وہاں کے ایک رہائشی کبیر احمد کو بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کانسٹیبل نے مجھے جو تفصیلات بتائیں ان کے مطابق کبیر احمد کا بیٹا پچھلے 2 دن سے غائب تھا۔ البتہ تاجا کے بارے میں شاہپور سے کوئی سنگن نہیں ملی تھی۔ کبیر احمد کی عمر 45 اور 46 کے درمیان تھی۔ وہ پستہ قامت اور دوہرے بدن کا مالک تھا۔ اس کے کندھے معمولی سے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کبیر احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نام کیا ہے تمہارے بیٹے کا کبیر احمد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسلم جی، اس نے جواب دیا، لیکن سب اسے اچھو کہتے ہیں جناب۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ وہ 2 دن سے غائب ہے، میں نے کبیر احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم نے ابھی تک اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج نہیں کروائی؟ 1 آدھ دن کے لیے تو وہ پہلے بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا، اس نے بتایا۔ اس لیے میں نے اس کی اس گمشدگی پر زیادہ پرواہ نہیں کی، پر اب تو 2 دن ہو گئے۔ کبیر احمد، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اچھو تمہارے بڑھاپے کا اخلوتا سہارا ہے۔ میں نے کہا، کیا اس کے علاوہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے؟ نہیں جی، اس نے نہیں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بس ہم دونوں ہی ادھر شاہپور میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اور تمہاری بیوی وغیرہ؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، میں نے تو شادی ہی نہیں کی، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب شادی نہیں کی تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ جی، یہ میرا بنایا ہوا بیٹا ہے۔ بنایا ہوا؟
مطلب منہ بولا؟ ہاں جی۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی، گویا تم نے اپنے کسی رشتے دار کی اولاد کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں اس کے والدین سے جا کر پوچھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ پچھلے 2 دن سے وہ اپنے سگے ماں باپ کے پاس گیا ہوا ہو۔ نہیں جی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ خاصی فکر مندی سے بولا، اس کا کوئی عزیز رشتے دار اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی اور پھر پوچھا، کبیر احمد وہ تمہارے ہتھے کیسے چڑھ گیا؟ جناب، یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، شاہ پور میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، وہ مجھے میلے میں ملا تھا، جلد ہی وہ میرے بہت قریب ہو گیا، ہمارے درمیان اچھی خاصی ہمانگی ہو گئی، اس کے پاس ہنر تھا مگر رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور میرے پاس شاہ پور میں ایک چھوٹا گھر ہے مگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ اچھو نے مجھے کہا کہ اگر میں اسے اپنے گھر میں رہائش دے دوں تو وہ مجھے رزق روزگار سے بالکل بے نیاز کر دے گا، کمائے گا وہ، کھائیں گے ہم دونوں۔ اچھا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اچھو کے پاس کمائی کا ایسا کون سا ہنر تھا بھائی؟ تھانے دار صاحب، وہ سموسے، پکوڑے اور آلو لڈو والے بنانے کا ماہر تھا، کبیر احمد نے بتایا۔ وہ صبح چھابڑی لے کر گھر سے نکل جاتا اور دل ڈھلنے پر ہی واپس آتا تھا، آس پاس کے گاؤں دیہات میں گھوم پھر کر اپنا تیار کردہ سامان بیچتا۔ وہ یہاں آپ کے علاقے تک بھی آتا ہے، اچھو کو پیدل چلنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے کبیر احمد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم 2 میل کا سفر طے کر کے میرے پاس آئے ہو، میں تمہارے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لیتا ہوں، اب تم مطمئن ہو کر واپس چلے جاؤ، میں جلد از جلد اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ضرور اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لیں تھانے دار صاحب، وہ میرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ابھی میں آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ اس کے آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں اچھو کی گمشدگی سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز موجود تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا خاص مقصد کبیر احمد؟ آپ کا جو آدمی کسی تاجہ کی تلاش میں شاہ پور گیا تھا، میں نے اسے بھی اپنے مقصد کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہایت رازداری سے بولا، سنا ہی یہاں پھاٹک والی لڑکی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ ٹھیک سنا ہے تم نے کبیر احمد، میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو ڈاکوؤں نے واقعی اغوا کر لیا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق تاجہ جانتا ہے کہ سندل کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ اسے سندل کی اغوا سے میں نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا، پوری توجہ سے اسے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، یہ تو بہت ہی برا ہوا ہے جناب۔ ہاں واقعی ہوا تو بہت برا ہے، میں نے تائید انداز میں گردن ہلائی۔ پھر پوچھا، تم نے ابھی تک اپنے مقصد کی وضاحت نہیں کی، کیا تمہارے پاس تاجہ یا سندل کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، پر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کبیر احمد نے پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے مذکرہ تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی اور اس پر نظریں جما دیں۔ وہ 25 سے 30 سال کی ایک خوبصورت عورت کی تصویر تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کبیر احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے یہ؟ میں اس عورت کو بالکل نہیں جانتا، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ یہ تصویر کہاں سے ملی تمہیں؟ میں نے پوچھا، اور مجھے دکھانے کا مقصد کیا ہے آخر؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس تصویر کی مدد سے اچھو کو تلاش کر سکتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ مجھے اچھو کے سامان سے ملی ہے۔ اوہ، میں نے ایک سانس لی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اچھو اس عورت کے ساتھ پیار کی پینگیر چڑھا رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس عورت کو بھگا کر لے گیا ہو؟ مجھے بھی اس چیز کا خدشہ ہے جناب، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ یہ عورت شاہ پور کی رہنے والی نہیں ہے۔ آپ کو تصویر دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اسے اپنے آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سارا دن چھاوڑی اٹھائے نگر نگر گھومتا رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں کس کے ساتھ ٹانکا فٹ کر رکھا ہو۔ ہاں کبیر احمد، یہ تم نے اچھی راہ دکھائی ہے، میں نے تائید انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس تصویر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اگر پتہ چل گیا کہ کون ہے یہ، کہاں کی رہنے والی ہے، تو اس کی مدد سے اچھو کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ کبیر احمد نے میرا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔
موجودہ صورتحال پر میں غور و فکر کرنے لگا۔ سندل کے اغوا اور ڈاکو کے حوالے تھے۔ نیلی پوٹلی اور تاجہ والا معاملہ بھی حل بھی نہیں ہوا تھا کہ کبیر احمد اچھو کی گمشدگی کا قصہ لے کر آ گیا۔ جو تصویر اچھو کے سامان میں سے نکلی، یقیناً اس عورت کے ساتھ اچھو کا کوئی جذباتی تعلق رہا ہوگا۔ اگر میں تصویر والی عورت تک پہنچ جاتا تو اس کی مدد سے اچھو کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اچھو کی گمشدگی سے کہیں زیادہ اہم معاملہ سندل کے اغوا کا تھا، جس کے حوالے سے تاحال کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اب مجھے اس پولیس اہلکار کی واپسی کا بھی انتظار تھا، جسے میں نے موضع جمال پور کی جانب روانہ کیا تھا۔ وہ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے فیض محمد میرے پاس آیا۔ یہ بندہ موضع فرید کوٹ کا رہنے والا تھا اور لڈرا رکھا کا دوست بھی تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا اور رسمی سلام دعا کے بعد پوچھا، فیض محمد کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں جناب۔ وہ اپنے لہجے میں اداسی سموتے ہوئے بولا، اللہ رکھا کی حالت بہت خراب ہے، میں اسی کے کہنے پر آپ سے ملنے آیا ہوں جی۔ وہ اپنی بیٹی سندل کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہے۔ میں بڑی شدت سے سندل اور ان نامراد ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، وہ خلوص دل سے بولا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، فیض محمد کیا تم کسی اچھو کو جانتے ہو؟ اچھو؟ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ بندہ فرید کوٹ کا رہنے والا ہے؟ فرید کوٹ کا نہیں، شاہ پور کا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو چھاپڑی اٹھائے آلو لڈو کھٹائی بیچتا پھرتا تھا؟ اچھا وہ اچھو۔ وہ جلدی سے ہمیں گردن ہلاتے بولا، اس اچھو کو تو میں کیا پورا علاقہ جانتا ہے، اس کے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بہت چٹپٹے اور مزے کے ہوتے ہیں، میں نے خود کئی بار لے کر کھائے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا اور ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھو کو کیا ہوا ہے جناب؟ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ وہ آلو لڈو کھٹائی والے بیچتا پھرتا تھا؟ کہیں وہ پچھلے 2 دن سے غائب ہے، میں نے فیض محمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھو کا باپ کبیر احمد شاہ پور سے میرے پاس آیا تھا، اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے۔ میں نے کبیر احمد کا جان بوجھ کر ذکر کیا تھا تاکہ یہ جان سکوں کہ فیض احمد اس حقیقت سے آگاہ ہے یا نہیں کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں ہے، لیکن فیض محمد نے اس حوالے سے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، اچھو بھلا کہاں گم ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-3 دن پہلے بھی اس سے آلو لڈو کھٹائی لے کر کھائے تھے، بلکہ یہ اسی دن کی بات ہے جب سندل کو اغوا کیا گیا تھا، یعنی جس دن میں نے اچھو سے آلو لڈو کھٹائی والے لیے تھے، اسی والی رات میں سندل کو اغوا کیا گیا۔ مجھے پتہ چلا ہے۔ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک چال چلی، اچھو اکیلا ہی گم نہیں ہوا۔ اکیلا گم نہیں ہوا؟ اس نے حیرت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو بھی بھگا کر لے گیا ہے اور اس عورت کا تعلق تمہارے گاؤں فرید کوٹ سے ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جناب؟ وہ چل ہی پڑا تھا۔ آپ کس عورت کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرید کوٹ سے تو کوئی بھی عورت غیر حاضر نہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں بے خبر کیسے رہ سکتا تھا؟ اس عورت کی تصویر ہے میرے پاس، میں نے اپنی میز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھ کر تم پہچان جاؤ۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے وہ تصویر نکال لی جو کبیر احمد نے مجھے دی تھی۔ میں نے تصویر کو فیض محمد کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی تو اچھل پڑا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو سندل ہے، اللہ رکھا کی بیٹی۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے چپتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، فیض محمد کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اسی سندل کی تصویر ہے جسے ڈاکو نے اللہ رکھا کے کوارٹر سے اغوا کر لیا ہے؟ جناب اس میں یقین ہونے یا نہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے ہی اعتماد سے بولا، اللہ رکھا کی ایک ہی لڑکی ہے اور میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کا نام سندل ہے اور یہ اسی سندل کی تصویر ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو آپ اللہ رکھا سے اس امر کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، اس سے تو میں بڑے ہی ٹھیک ٹھاک طریقے سے تصدیق کروں گا، میں نے دراری لہجے میں کہا۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سندل کی تصویر اچھو کے پاس کیسے پہنچی؟ تھانے دار صاحب
اچھو پھیری لگا لگا کر نگر نگر آلو لڈو کھٹائی والے سموسے وغیرہ بیچا کرتا۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، اللہ رکھا کے گھر والے بھی اس سے چٹپٹی اور مسالے دار چیزیں لے کر کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جان لو کہ میں انتہائی ناسمجھ تھانے دار ہوں۔ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں جو بھی ہے صاف صاف الفاظ میں بتاؤ مجھے۔ آپ نہ سمجھ نہیں ہیں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہو سکتا ہے اچھو اور سندل میں کسی قسم کا ربط اور ضبط پیدا ہو گیا ہو اور سندل نے اپنی تصویر خود اسے دی ہو۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ 1.5 سال پہلے سندل کی طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے 1-2 بار سندل اور اچھو کو کھڑے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ان کے بیچ پیار محبت کا کوئی سلسلہ چل نکلا ہو۔ فیض محمد کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ ایسا ہو جانا عین فطری تھا۔ سندل نے ایک مرد کی محبت میں شادی شدہ زندگی کے چند سال گزارے تھے۔ اگر اس کا رجحان اچھو کی طرف ہو گیا تھا تو اس میں کوئی اچھمپے والی بات نہیں تھی۔ میں نے آواز دے کر کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور جب وہ میرے سامنے پہنچ گیا تو میں نے اسے تہمانہ انداز میں کہا تھا، وہ جو پھاٹک والا اللہ رکھا ہے نا، اسے بلا لاؤ۔ جو حکم ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا۔ اور سنو، وہ رک گیا، وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، اس سے پوچھ لینا کہ گاڑی وغیرہ وغیرہ کی آمد کے کیا اوقات ہیں۔ اگر ابھی اس کا وہاں سے ہلنا ممکن نہ ہو تو اس سے کہنا شام سے پہلے کسی بھی وقت تھانے آ کر مل لے مجھ سے۔ بہت بہتر جی، یہ کہہ کر کانسٹیبل میرے کمرے سے نکل گیا۔ فیض محمد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس وقت اللہ رکھا فارغ ہی ہوگا، اب 2 بجے سے پہلے کوئی گاڑی نہیں گزرے گی ادھر سے۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 2 بجنے میں بھی 2.25 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا مطلب تھا اللہ رکھا بآسانی تھانے کا چکر لگا کر واپس اپنی ڈیوٹی پر جا سکتا تھا۔ میں نے فیض محمد کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن تم تو سدا کے یہیں کے رہنے والے ہو۔ کیا یہاں پہلے بھی ڈاکوؤں نے اس قسم کی کوئی واردات کی ہے جیسے کہ اللہ رکھا کے گھر میں ہوئی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، فرید کوٹ اور آس پاس کے گاؤں میں کبھی ڈکیتی کیا اغوا کی بھی واردات نہیں ہوئی۔ تم فرید کوٹ کے گرد و نواح میں پائے جانے والے گاؤں اور دیہات میں بھی اکثر جاتے ہوگے۔ میں نے خود مقصد کی خاطر سوال کیا، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوگے۔ سارے گاؤں تو دیکھے بالے ہی ہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن وہاں بسنے والے تمام لوگوں سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں۔ شاہپور تو جانا ہوتا ہی ہے نا؟ میں نے فیض محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں آلو لڈو کھٹائی والے اچھو کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں جی، بالکل، وہاں تو جانا ہوتا ہی ہے، اس نے کہا تھا، پھر مجھے سوال کر دیا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو جناب آپ اچھو کے بارے میں مجھ سے کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ درست ہے تمہارا اندازہ فیض محمد، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم اچھو کو جانتے کب سے ہو؟ یہی کوئی سال بھر سے، اس نے بتایا۔ اور اس کے باپ کبیر احمد کو؟ میں سمجھا نہیں جی، وہ جنزدہ لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ اچھو کے باپ کبیر احمد کو کب سے جانتے ہو؟ اس بندے سے تو میرا کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، اس نے بتایا، اس لیے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں، 2-4 بار دیکھا ہے اسے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اچھو کبیر احمد کا بیٹا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ کبیر احمد اپنے بیٹے اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا آپ کے پاس، اور سندل کی تصویر بھی اسی نے دی ہے۔ میں نے تم سے کچھ غلط نہیں کہا فیض محمد، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت اس سے خاصی مختلف ہے۔ جی، وہ ایک بار پھر حیرت بھرے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ حقیقت کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا نہیں ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں فیض محمد، میں نے بھی ٹھوس انداز میں کہا۔ جب اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تو میں نے کبیر احمد سے حاصل شدہ معلومات کا خلاصہ اسے سنا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، یہ تو آپ بڑی ہی عجیب کہانی سنا رہے ہیں جناب۔
کہانی عجیب ہے یا غریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جو بھی تمہیں بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کبیر احمد خود یہ انکشاف کر کے گیا ہے کہ اچھو لگ بھگ 1 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اور یہ کہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ جناب، میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ اچھو شاہ پور کا رہنے والا ہے۔ وہ اپنی پیشانی کو سلاتے ہوئے بولا، اور بڑے ہی لذیذ آلو لڈو کھٹائی والے بناتا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں تم سے اس سے زیادہ کچھ پوچھوں گا بھی نہیں۔ تم خواہ پریشان ہونے کی کوشش نہ کرو، میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے کہ اچھو کبیر احمد کا سگا بیٹا تھا یا نہیں۔ پھر کون سی بات اہم ہے جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھو اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے، اپنی چھاپڑی سمیت، میں نے سنجیدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے 1 دن بعد اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو 2 ڈاکوؤں نے رات کی تاریکی میں اغوا کر لیا۔ یہ کہیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تو نہیں؟ سوئنر ابھی بہتر جانتا ہے جناب۔ سوئنر اب تو ہمیشہ سے ہی سبھی بہتر جانتا ہے، اور اس میں کسی بھی شک و شبے کی تلاش نہیں کی جا سکتی کہ اس نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، لہذا ہم بھی بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ میں تم سے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجھے ایک بھلے ماذ اور اللہ رکھا کے سچے ہمدرد نظر آ رہے ہو۔ تم بھی یہی چاہتے ہوگے کہ اللہ رکھا کی بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ بالکل جناب، وہ جلدی سے آمے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری اپنی بیٹی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہو۔ اللہ رکھا کے لیے تمہارے اخلاص کو میں نے پہلے ہی دن محسوس کر لیا تھا، میں نے کہا۔ اس تصویر کی بنا پر اچھو اور سندل کے درمیان کسی سنجیدہ رابطے کا سراغ تو مل گیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اللہ رکھا سے اس حوالے سے پوچھ تاچھ کروں گا، لیکن تم اپنے طور پر علیحدگی میں بھی اسے کریدنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے۔ اب بالکل بے فکر ہو جائیں جناب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اللہ رکھا کو کرید کر حقیقت اگلوا لوں گا۔ اگر اچھو سندل سے 1 دن پہلے اچانک غائب نہ ہو گیا ہوتا تو اسے شامل تفتیش کر کے بہت کچھ اگلوایا جا سکتا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اب تو یہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ میں نے لمحے بھر کے لیے رکا تو فیض محمد سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پیچیدہ بھی اور خطرناک بھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی سلمہ کے سندل کے کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ دوسری جانب ڈاکوؤں کے الفاظ بھی تمہیں یاد ہوں گے۔ وہ سندل کو اٹھا کر لے جانے کی نیت سے اللہ رکھا کے کوارٹر میں نہیں گھسے تھے، بلکہ انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو ان ڈاکوؤں کے مطابق کسی تاجہ نامی کسی شخص نے سندل کو دی تھی۔ سندل نے جب تاجہ اور نیلی پوٹلی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ باقی کی تو پوچھ تاچھ وہ سندل کو تاجہ کے سامنے بٹھا کر ہی کریں گے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ تاجہ اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ تھانے صاحب، فیض محمد نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں یہ اچھو اور تاجہ ایک ہی شخص کے 2 نام تو نہیں ہو سکتا ہے ایسا؟ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ کبیر احمد بھی اچھو کے ماضی سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس آنے سے پہلے وہ تاجہ ہی رہا ہو۔ یہ تو بڑا ہی الجھا ہوا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ فیض محمد کے چہرے پر فکر مندی جھلکنے لگی۔ ہاں، ابھی تک تو الجھا ہوا ہی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن میں بہت جلد اس معاملے کو سلجھا لوں گا۔ میری بات ختم ہوئی، ادھر مجھے اللہ رکھا کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اسے میرے پاس پہنچ کر ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فیض محمد کو پہلے سے میرے پاس موجود پا کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، تاہم اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور سناؤ اللہ رکھا، کیسی چل رہی ہے تمہاری ڈیوٹی؟ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے جناب، وہ کمزور سی آواز میں بولا، ہر حال میں کرنی ہوتی ہے۔ نہ تو ٹرینیں رک سکتی ہیں اور نہ ہی میری ڈیوٹی، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنی آنکھوں کے نم ہوتے گوشوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا اور امید بھری مگر شکستہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کے مفہوم کو بہت گہرائی تک پڑھ لیا اور تسلی بخش لہجے میں کہا تھا، اللہ رکھا مایوسی گناہ ہے، اس کی رحمت سے بلال امید ہر حال میں رکھنا چاہیے۔ میں مایوس نہیں ہوں جناب، پر کیا کروں؟ وہ روحن سی آواز میں بولا۔ سندل کا چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے،
ایک سراغ ملا ہے مجھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ سراغ؟ اس کی ویران آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کیسا سراغ تھانے دار صاحب؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا آپ نے میری سندل کا پتہ چلا لیا ہے؟ کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے، میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بجھارتے نہیں ڈالنے تھانے دار صاحب، وہ دراری لہجے میں بولا۔ بتائیں آپ کو سندر کے بارے میں کیا سراغ ملا ہے؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے جناب۔ جب ڈاکو تمہارے کوارٹر میں گھسے تو انہوں نے کسی تاج اور نیلی پوٹلی کا ذکر کیا تھا یا نہیں؟ کیا تھا جی۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ نیلی پوٹلی تو ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے نفسیاتی حربے کو دھیرے دھیرے آزمانے کا عمل جاری رکھا، لیکن میں نے تاجہ کا کھوج لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ ہکلا کر رہ گیا۔ تم بھی جانتے ہو اسے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی، پھر فیض محمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے اللہ رکھا کی آمد کی اطلاع کے ساتھ ہی سندل کی تصویر کو اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر تصویر اللہ رکھا کو دکھانے کے لیے دراز کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ فیض محمد نے اللہ رکھا کے سوال کے جواب میں کہا۔ پتہ نہیں یار، ابھی تمہارے آنے سے پہلے تھانے دار صاحب مجھ سے بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو یہ تصویر اللہ رکھا۔ میں نے سندر کی تصویر اس کی جانب سرکا دی۔ اسے تصویر دیکھی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ تو میری بیٹی ہے، میری سندل کی تصویر ہے یہ۔ تم نے اپنی بیٹی کو اچھی طرح پہچان لیا ہے نا؟ بالکل، میں سندل کو نہیں پہچانوں گا تو پھر کون پہچانے گا؟ پتہ ہے مجھے۔ تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی ہے؟ نہیں، وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تاجہ کے سامان میں سے، میں نے نفسیاتی ٹریٹمنٹ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری بیٹی کی تصویر تاجہ کے پاس کیسے پہنچی؟ تم تو کسی تاجہ کو جانتے ہی نہیں ہو۔ میری اسی نوعیت کی پوچھ گچھ کا مقصد ہرگز اللہ رکھا کو ہراساں یا پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی بے حد پریشان تھا۔ میں دراصل کوئی ایسا سراغ لگانا چاہتا تھا جو سندل کی تلاش میرے لیے مددگار ثابت کر سکے۔ ابھی تک جو حالات منظر عام پر آئے تھے وہ میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2 ڈاکوؤں نے 2 روز پہلے اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو رات کی تاریخی میں اغوا کر لیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈاکو وہاں سندل کے لیے نہیں بلکہ کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے جو تاجہ نے سندل کو دی تھی۔ سندل کو وہ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اٹھا کر لے گئے تھے، اور جاتے جاتے یہ انکشاف بھی کر گئے تھے کہ تاجہ بھی انہی کے پاس ہے۔ اس صورتحال میں سندل کے ساتھ کسی مرد کا کنیکشن ہونا لازمی ٹھہر جاتا ہے، وہ چاہے تاجہ ہو یا اچھو۔ سندل کی تصویر کا اچھو کے سامان سے نکلنا اور سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے اچھو کا غائب ہو جانا اس زنجیر کی کڑیوں کو ملاتا تھا۔ اگرچہ ابھی تک میرے ہاتھ کوئی ایسا سرا نہیں آیا تھا کہ اچھو اور تاجہ ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہوں، لیکن یہ تاجہ ہے کون؟ اللہ رکھا کی چیخ سے مشابہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر آپ نے اس کے سامان میں سے سندل کی تصویر نکال لی ہے تو اسی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس نے یہ تصویر کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں کسی تاجہ کو نہیں جانتا، یہی تو مصیبت ہے، میں نے معاملے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سوال فی الحال میں تاجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے اچانک کہیں گم ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ڈاکو کی بات ہی درست نظر آتی ہے کہ تاجہ ان کے پاس ہے، لیکن اس سارے معاملے میں میری سندل کا کیا تعلق؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا۔ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں صرف سندل اور تاجہ کے باہمی تعلق کی وجہ جانتا ہوں، باقی معاملے سے میں خود ہی نبٹ لوں گا۔ اب قرآن پاک میرے سر پر لا کر رکھ دیں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں کسی تاجہ سے واقف نہیں ہوں۔ اچھو سے تو واقف ہونا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آلو لڈو کھٹائی والے اچھو سے جو ادھر شاہپور میں رہتا ہے؟ جی، اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جلدی سے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بڑا ہی اچھا اور نیک بندہ ہے وہ نیک بندہ سندل کے اغوا سے ایک دن پہلے گم ہو گیا تھا اور ابھی تک گمشدہ ہی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سندل کی تصویر اسی کے سامان میں سے برآمد ہوئی ہے۔ آج صبح شاہپور سے کبیر احمد اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا
اور یہ تصویر بھی اسی نے مجھے لا کر دی ہے۔ اچھا، اللہ رکھا نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی۔ جب ہی میں کہوں وہ اتنے دن سے کہاں پر غائب ہے؟ وہ تو روزانہ پھیری لگانے آتا تھا، ہم اسے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ بڑا ہی شریف اور بھلا ماس بندہ ہے جی۔ اللہ رکھا نے ایک بار پھر اس کی تعریف شروع کر دی تو مجھے سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اچھو اور سندل کے ساتھ ساتھ اللہ رکھا کو بھی وہ اپنے شیشے میں اتار چکا تھا۔ خاصا کاریگر معلوم ہوتا تھا تمہارا یہ نیک بندہ۔ اچھو بڑی ہی چالاکی سے تمہاری بیٹی سندل کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہا تھا اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور مجھے شک ہے کہ وہ اچھو نہیں بلکہ تاجہ ہے۔ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری تو اس سے اکثر بات ہوتی تھی، وہ مجھے اپنے باپ کبیر احمد کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ وہ تاجہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ کی بات کو میں بالکل نہیں سمجھ سکا ہوں جناب۔ چلو میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی ہی رسان سے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اچھو کبیر احمد ہی کا بیٹا ہے؟ جی اچھو نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ کب سے ادھر پھیری لگانے آ رہا ہے؟ کوئی سال سوا سال ہوا ہے جناب۔ اچھو کی عمر کے بارے میں کیا اندازہ ہے تمہارا؟ یہی کہ 25 اور 30 کے درمیان ہوگی اس کی عمر، اس نے جواب دیا۔ وہ سال سوا سال سے سموسے اور آلو لڈو کھٹائی والے بیچ رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس سے پہلے وہ 24 سال کیا کرتا رہا ہے؟ اس کے بارے میں اچھو نے تمہیں کچھ بتایا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ تم پوچھتے بھی تو وہ کبھی نہ بتاتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ سال سوا سال پہلے ہی شاہپور پہنچا تھا اور کبیر احمد کا بیٹا بنا تھا۔ بیٹا بنا تھا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ کیا وہ کبیر احمد کا بیٹا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، میں نے ٹل لہجے میں کہا، یہ ساری کہانی مجھے کبیر احمد سنا کر گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اچھو نہیں بلکہ وہی تاجہ ہے جسے ڈاکو نے سندل سے ایک دن پہلے گم کر دیا تھا۔ وہ تاجہ سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اس نے ڈاکو کو بتایا ہوگا کہ اس نے نیلی پوٹلی سندل کو دی ہے، جب بھی انہوں نے تمہارے کوارٹر پر دھاوا بول دیا، اور پوٹلی کی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ اوہ میرے خدایا! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں جناب؟ تم پر یہ مصیبت تمہاری بیٹی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سندل نے غلطی یا نادانی میں ایک ایسے آدمی سے دل لگا لیا جو خطرناک ڈاکوؤں کا مطلوب تھا۔ بس یہ سب اسی دل لگی کا کیا درا ہے۔ اچھا تمہارے ساتھ اسی لیے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا کہ سندل کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے انتہائی پریشانی سے مجھے دیکھا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، میں نے بدترین حالات میں بھی پورے یقین کے ساتھ اسے تسلی دی۔ تم پریشان نہ ہو اور جا کر اپنی گھر والی کو بھی تسلی دو۔ انشاءاللہ میں بہت جلد سندل کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ آپ کو حیاتی دے جناب، وہ دعایا انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں نے کہا، ارد گرد کے گاؤں دیہات میں تو تلاش کر لیا گیا ہے، اب میں اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھا رہا ہوں۔ ڈاکو کہیں بھی ہوں بچ کر نہیں جا سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اللہ رکھا اور فیض محمد کو تسلی دلاسا دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں کہ پچھلے 3-4 روز میں نے سندر اور ڈاکو کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران میں اچھو سموسے کھٹائی والے کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے تھے، چاہے وہ سندل کے بارے میں ہوں یا کبیر احمد سے متعلق، وہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھے، اور انہی انکشافات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کہیں اچھو وہی تاجہ تو نہیں جس کی ڈاکوؤں کو تلاش تھی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ لیا کہ اگلے روز میں 1-2 اہلکاروں کو ساتھ لے کر خود تھانے سے نکلوں گا، پھر جو اللہ کو منظور۔ آئندہ روز مطلع ابر آلود تھا، تاہم ابھی آسمان نے رونا دھونا شروع نہیں کیا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں آیا اور کانسٹیبل محمود کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ محمود نہایت ہی چاقو چوبند اور ذہین اہلکار تھا، میں اس کی معاملہ فہمی کا بھی قائل تھا۔ ملک صاحب، وہ میرے پاس آ کر شائستگی سے بولا، ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ میں نے کہا، تم ضروری تیاری کر لو، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اور واپسی شام تک ہوگی۔ ملک صاحب،
جانا کہاں ہے؟ محمود نے پوچھا۔ منزل کا تعین تو بعد میں کریں گے، البتہ مقصد طے شدہ ہے، سندل اور ڈاکوؤں کی تلاش۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی سفر کرنا ہوگا، لہذا میرا خیال ہے کہ گھوڑوں کی سواری زیادہ موزوں رہے گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اپنے سر کو ہاں میں لاتے ہوئے بولا۔ میں 10-15 منٹ میں 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ گھوڑوں کے ساتھ ہی ثمر کو بھی یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بچاؤ کا کیا انتظام ہوگا۔ سمجھ گیا ہوں میں جی، وہ جلدی سے بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں محمود کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور میں حوالدار ارشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کا پورا دن میں تھانے سے باہر رہوں گا، لہذا میری غیر موجودگی میں تھانے کا انتظام اب اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ارشاد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ ارشاد ایک ذمہ دار شخص تھا۔ لگ بھگ 10 بجے میں اور کانسٹیبل محمود گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے نکل پڑے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی پھلکی ہوا بھی چل رہی تھی، فضا میں خنکی رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ رکھا اور اس کی گھر والی کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ بھوکے کی رات ڈاکو سندل کو اغوا کرنے کے بعد اس طرف لے گئے تھے۔ میں نے بھی اسی سمت میں سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ کچی سڑک تھی جو جنوب سے مشرق سے مغرب کی طرف جاتی تھی۔ ریلوے پھاٹک سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر یہ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی اور اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے جنوب مغرب کی جانب مڑ جاتی اور بالآخر 20 میل کے آگے ایک سرحدی گاؤں چک چون پر جا کر ختم ہوتی۔ میرے اور کانسٹیبل محمود کے درمیان سندل اور اچھو کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آلو لڈو کھٹائی والے اچھو سے بھی وہ واقف تھا، تاہم اس کی چٹپٹی مزیدار پروٹیس کھانے کا محمود کو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ لگ بھگ 11 بجے کا وقت تھا جب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ کچی سڑک پر کم و بیش 2 میل کا سفر طے کر چکے تھے، یعنی نہر والے پل تک پہنچنے میں ایک میل کا فاصلہ باقی تھا۔ مجھے دو سامنے کانسٹیبل آتا دکھائی دیا جسے میں نے سندل کی سابق سسرال جمال پور کی طرف روانہ کیا تھا۔ موزہ جمال پور اور ریلوے پھاٹک سے 3 میل کی دوری پر واقع تھا اور نہر کے اس پل پر سے اس کا فاصلہ لگ بھگ 1 میل کا رہا ہوگا۔ کانسٹیبل کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور جو اندرونی خوشی جوش و خروش کی خبر دیتا تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روک لیا اور باری باری ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو تم اپنی سناؤ، میں نے تمہیں جس کام سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ اور تمہارے حواس کیوں قطع ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ تم نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے۔ کانسٹیبل حفیظ میرا تبصرہ سن کر تھوڑا خجل سا ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب جس کام سے آپ نے بھیجا تھا اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، مگر ادھر نہر کے پل کے قریب آج صبح ایک آدمی کی لاش ملی ہے۔ میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ میں چونک اٹھا اور پوچھا، کس کی لاش؟ ملک صاحب اس آدمی کا نام اچھو ہے۔ حفیظ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، وہ بندہ ہمارے علاقے میں آلو کھٹائی والے بیچتا تھا۔ اوہ! میں نے اور کانسٹیبل محمود نے بے وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میں نے کانسٹیبل حفیظ سے کہا، میں نے تو تمہیں موزہ جمال پور بھیجا تھا، تم نہر کے پل کی طرف کیا لینے گئے تھے بھائی؟ ابھی تم نے بتایا کہ جائے وقوع سے آ رہے ہو تم۔ ریلوے پھاٹک سے نہر کا پل اور موزہ جمال پور ایک جیسی دوری یعنی لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع تھے، تاہم دونوں کی سمت اور رخ میں اچھا خاصا فرق تھا اور جمال پور نہر کے پل کے بیچ کم و بیش شمالاً جنوباً 1 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ جمال پور سے کچا راستہ نکل کر اس کچی سڑک سے مل جاتا تھا جس پر اس وقت ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے، تاہم کچی سڑک اور کچے راستے کا ملاپ پل سے آدھا میل پہلے ہی ہو جاتا تھا، یعنی اگر ریلوے پھاٹک کی طرف سے آئیں تو لگ بھگ 2.5 میل کے بعد سڑک سے وہ راستہ نکل کر جمال پور کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ کانسٹیبل حفیظ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں تو آج صبح جمال پور سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن جب میں تھوڑا سا آگے آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ادھر نہر والے پور کے قریب کھیتوں میں کسی بندے کی لاش پڑی ملی ہے۔ اندرونی تجسس مجھے کھینچ کر اس جائے وقوع کی طرف لے گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ذرا دیکھ کر رک کر اس نے بھوجل سانس لی، پھر کہا، جب میں وقوع پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لاش
اچھو آلو کھٹائی والے کی تھی۔ اس علاقے میں اچھو کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے فوراً پہچان لیا۔ وہ ہمارے علاقے میں چھاپڑی سر پر اٹھائے آلو کھٹائی والے کی آوازیں لگاتا پھرتا تھا۔ تم اس کی لاش کو دیکھ کر فوراً پہچان تو گئے کہ وہ اچھو تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اچھو آلو کھٹائی والا نہیں بلکہ تاجا تھا، وہی تاجا جس کی وجہ سے ڈاکوؤں نے اللہ رکھا پھاٹک والے کی بیٹی سندل کو رات کی تاریخی میں اغوا کر لیا تھا۔ ملک صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حفیظ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نے بھی ٹھوس انداز میں کہا، آؤ جائے وقوع کی طرف چلتے ہیں، باقی کی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ اس کے بعد ہم اپنے گھوڑوں کو دلاتے ہوئے نہر کے پل کی جانب بڑھنے لگے، جو وہاں سے کم و بیش 1 میل کی دوری پر تھا۔ گزشتہ روز اچھی خاصی اور چمکیلی دھوپ نکلی تھی، لہذا سڑک خشک تھی، راستہ گیلا ہوتا تو ہمیں گھوڑوں کو بھگانے میں اچھی خاصی مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اگرچہ ابھی تک ایسا کوئی ٹھوس ثبوت یا واقعاتی شہادت میرے ہاتھ نہیں لگی تھی جس کی بنیاد پر میں دعوے سے کہہ سکتا کہ اچھو اور تاجا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، لیکن اندر سے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہے۔ جلد ہی ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ مقام نہر کے پل کے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں پر درجن بھر افراد جمع تھے جو اپنی اپنی عقل کے مطابق چامگوئیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ اچھو تاجا کا پورا بدن زخموں سے چور تھا، اسے بڑی ہی اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں اس کی موت کے حوالے سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا ہی جان لینا کافی ہوگا کہ وہ بے بسی کی موت مارا گیا۔ کانسٹیبل حفیظ اور محمود نے اسے اچھو آلو لڈو کھٹائی والے کی حیثیت سے شناخت کیا تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، ان میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس کی موت کے سبب سے واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے پچھلی رات ہی موت کے سپرد کیا گیا تھا۔ میں نے وقوع کی کارروائی نپٹائی اور اچھو کی لاش کو حفیظ کی ذمہ داری میں تھانے بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوانا ضروری تھا اور اس کے لیے تھانے کے پاس سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ الفاظ میں کانسٹیبل کو ہدایت دی، حفیظ تم اس بندے کی لاش کو تھانے پہنچاؤ اور اگر وہاں کبیر احمد موجود ہے تو اسے لاش دکھا دینا، اس کے بعد اسپتال لے جانا۔ میں نے گزشتہ روز کی صبح جب کبیر احمد کو رخصت کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ کل یعنی آج بھی تھانے کا چکر لگائے گا۔ میں نے ابھی اسی خیال کے زیر کانسٹیبل کو ہدایت دی تھی کہ ممکن ہے جب حفیظ اچھو کی لاش کو لے کر تھانے پہنچے تو کبیر احمد بھی وہاں پر موجود ہو۔ ملک صاحب، حفیظ نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی، میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا اور لاش کے ساتھ صرف تم جا رہے ہو، محمود میرے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ اس نے بڑی فرما برداری سے ہمیں گردن ہلا دی۔ لاش کو جائے وقوع سے روانہ کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چاروں جانب سرسبز شاداب کھیت دکھائی دیتے تھے۔ وہاں سے نزدیکی گاؤں جمال پور ہی تھا جو نہر والے پل سے کم و بیش 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے یہ سوال چکرا رہا تھا کہ اچھو یا تاجا کی لاش کو وہاں پھینکنے والے کون تھے اور انہوں نے پچھلے 2-2.5 دن اسے کہاں رکھا تھا۔ اگر آلو کھٹائی والے بیچنے والا اچھو ہی تھا تو یہ بات واضح تھی کہ اسے بھی انہی ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہوگا جنہوں نے سندل کو اغوا کیا تھا۔ میں موقع پر موجود لوگوں سے خاصی تفصیلی پوچھ تاچھ کر چکا تھا۔ ان میں سے مقتول اچھو کو کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی مذکرہ ڈاکوؤں سے کوئی واقف تھا۔ اچھو کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے پچھلی رات موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کا قتل جائے وقوع پر نہیں ہوا تھا، یعنی اسے کسی اور مقام پر قتل کرنے کے بعد یہاں پر لا کر پھینکا گیا تھا۔ اگر میں اس مقام کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا کہ جہاں اچھو کو زندگی سے محروم کیا گیا تھا تو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ویسے مجھے اس محاورے سے کبھی کلی طور پر اتفاق نہیں ہوا تھا، کیونکہ ڈھونڈا صرف اسی شے کو جاتا ہے جو گم ہو گئی ہو۔ خدا کی ذات تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی، فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اسے اپنی ذات سے یا باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کبھی کوئی خلوص نیت کے ساتھ ایک بار اپنے من میں جھانک کر دیکھ لے تو
اس کی چشمے بینا کو پھر کسی اور چیز کی حسرت نہیں رہے گی۔ بہرحال اس مقام کی تلاش کی بہت ضرورت تھی جہاں پچھلے 2-2.5 دن سے اچھو آلو کھٹائی والے کو رکھا گیا تھا۔ میں نے گرد و پیش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، محمود، میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل محمود نے میری نگاہ کے تعاقب کا اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ میں کس جانب رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کس طرف جائیں گے آپ؟ جدھر یہ کچا راستہ لے جائے گا۔ میں نے نہر کے پل کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ اوکے ملک صاحب، اس نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم گھوڑوں پر سوار پہلو با پہلو سفر کرتے ہوئے پل پر پہنچے، پھر پل کو عبور کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس کچی سڑک کا اختتام ایک سرحدی گاؤں چک چون پر ختم ہوتا تھا۔ اس چک کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میرے تھانے سے یوں سمجھ لیں کہ ریلوے پھاٹک سے چک چون لگ بھگ 22-23 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم اس سفر کے دوران میں بات چیت بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ محمود نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اگر ہم اسی سڑک پر آگے بڑھتے رہے تو شام تک چک چون پہنچ ہی جائیں گے۔ میرا چک چون جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے محمود، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ بس تھوڑا گھوم پھر کر میں اس علاقے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، پھر ہم واپسی کا رخ کریں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کہاں اور کیوں جا رہا ہوں۔ بس اندر سے کوئی انجانی قوت سمجھا رہی تھی کہ مجھے جائے وقوع کے ارد گرد کے علاقے کا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، اور میں یہی کر رہا تھا۔ جائے وقوع سے کچھ دور ہم آگے آئے تھے کہ کتے کے بھونکنے کی آوازیں سن کر میں چونک اٹھا۔ گاؤں دیہات اور کھیت کھلیان میں کسی کتے کا بھونکنا اچنبھے کی بات نہیں تھی، لیکن میرے چونکنے کا سبب ان کی آوازوں کی شدت اور تسلسل تھا۔ وہ مخصوص لے کے ساتھ بھونک رہے تھے، جیسے انہوں نے کوئی غیر معمولی شے دیکھ لی ہو اور انسانوں کو اس جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ محمود، یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے اپنے ساتھی کانسٹیبل سے سوال کیا۔ ملک صاحب، یہ 3-4 کتے کے بھونکنے کی آوازیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی فقیر کا پیچھا کر رہے ہوں۔ اس نے کافی حد تک معقول جواب دیا تھا، کتے عموماً ایسا کرتے ہیں۔ لیکن محمود کے جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی اور میں نے اسی جانب نگاہ دڑاتے ہوئے الجھا زدہ لہجے میں کہا جدھر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، نہیں محمود، مجھے یہ کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں ہمارا سفر بھی جاری تھا۔ ملک صاحب، کوئی اور معاملہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ جب کتے کسی گدا گھر کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر ان کی بھو بھو نہیں سنتا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یا تو وہ انہیں اپنی لاٹھی دکھا کر بھگانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر زمین سے کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر مارتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ کتے یا تو اس کا تعاقب چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، لیکن پچھلے 10 منٹ سے ایک ہی جگہ سے ان کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا تم نے یہ بات نوٹ کی ہے محمود؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب، وہ بولا۔ یہ بدبخت ایک ہی جگہ کھڑے بھونکے جا رہے ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچ کر ان کتوں کے سبب جاننا چاہوں گا، میں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہاں آس پاس کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے ابھی تک کسی نے ان کے بھونکنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم تقریباً گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی کھیتوں کے بیچوں بیچ میں سے ایک چھوٹی سی عمارت کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی اسی سمت سے آ رہی تھی۔ کچھ اور آگے بڑھنے پر واضح ہوا کہ وہ عمارت دراصل ایک کمرہ تھا جو کچی سڑک سے تھوڑا ہٹ کر کھیتوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ کتے بھی میرے اندازے کے مطابق اس کمرے کے آس پاس ہی کہیں موجود تھے اور لگاتار بھونک کر کسی خاص معاملے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورتحال نے مجھے بے چین کر دیا۔ اندر سے مسلسل ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ کسی سنسنی خیز منظر سے میرا واسطہ پڑنے والا ہے۔ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہم مذکرہ کمرے کے بیچ پہنچے تو 3 کتے بھی نظر آ گئے جو کمرے کے دروازے کی طرف منہ اٹھا کر بھونکے جا رہے تھے۔ یہ مقام نہر والے پل سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم نے کچی سڑک کو چھوڑا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ ہمیں اپنی جانب آتا دیکھ کر کتوں نے بھونکنا بند کر دیا اور تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے، تاہم ان کی نگاہیں اب بھی کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنی
دموں کو ادراری حرکت بھی دے رہے تھے۔ ہم کمرے کے سامنے جا کر رکے اور گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ وہ نیچی چھت والا ایک عام سا کمرہ تھا جس کا دروازہ نیم وا تھا۔ میں نے محمود کی طرف دیکھا اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا میرے کانوں نے سسکیوں کی آواز سنی۔ محمود بھی میری تلقین میں دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، کمرے کے اندر کوئی عورت مصیبت میں لگتی ہے۔ اس کا اندازہ درست تھا کیونکہ رونے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی خاتون کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عورت کا خیال آتے ہی میرا دھیان آپ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال لیا اور گریجدار آواز میں پکارا، کون ہے کمرے کے اندر؟ میں ہوں۔ کسی عورت کی پھنسی پھنسی آواز سنائی دی۔ ویسے تو کتوں کی مسلسل بھو نے یہ راز کھول ہی دیا تھا کہ کمرے کے اندر ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو آسانی سے حرکت کے قابل ہو، ورنہ وہ باہر نکال کر انہیں دھتکار سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی احتیاط اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے تسلی کر لی جائے۔ تمہارے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ میں نے تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا، کوئی نہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں، خدا کے لیے یہاں سے نکالیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، کیا تم اللہ رکھا کی بیٹی سندل ہو؟ میں نے کمرے کے اندر قدم رکھنے سے پہلے پوچھا۔ جی میں سندل ہی ہوں۔ اگلے ہی رمے میں کمرے کے اندر تھا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ کانسٹیبل محمود مجھ سے پیچھے رہ جاتا؟ وہ بھی پلک جھپکتے میں میرے ساتھ کھڑا تھا۔ کمرے کے اندرونی منظر نے ہمیں شرمسار کر کے رکھ دیا اور ہم آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر پرال بچھا کر اسے بیٹھنے اور سونے کے قابل بنا دیا گیا تھا، اور اسی پرال پر کمرے کے کونے میں سندل نیم بھرینہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر اسے بے بس کر دیا گیا تھا۔ اس کے منہ پر بھی دوپٹے کی پٹی باندھ دی گئی تھی، تاہم وہ پٹی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولنے کے قابل ہو سکی تھی۔ میں سندل کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، سندل، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تمہارے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پچھلے 2 دن سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو تم، اور آنکھیں بند کر لو جب تک میں تمہارے ہاتھ پاؤں کی بندشیں نہیں کھولوں گا۔ تم اپنے بدن پر لباس کو درست نہیں کر سکو گی۔ ایک لمحے میں میری نگاہ نے جو منظر دیکھا اس میں مجھے سندل نے نیم بھرینا ہی نظر آئی تھی، وہ بھی کسی حد تک لباس میں تھی۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، ٹھیک ہے جی، آئندہ 15 منٹ میں نے کوشش کر کے سندل کے ہاتھ پاؤں اور منہ کو بندشوں سے آزاد کر دیا، اور اس نے لباس کو اپنے بدن پر درست کر کے برہنگی کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے ایما پر وہ کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ میں نے اسے پرال پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی حالت خاصی نازک ہو رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ڈاکوؤں نے اسے زد و کوب کرنے کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملے بھی کیے تھے۔ ہر قسم کی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ میں فوری طور پر پوچھ گچھ شروع کر دیتا۔ تاہم چند بنیادی نوعیت کے سوالات نہایت ہی اہم تھے۔ میں نے کہا، وہ دونوں ڈاکو کہاں گئے جو تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لائے تھے؟ وہ دونوں نہیں، وہ 3 تھے، سندل نے نوانسی آواز میں بتایا۔ ان کا ایک ساتھی یہاں موجود تھا۔ یہ تینوں آج صبح ہی یہاں سے گئے ہیں، سمجھے کہ فجر کی اذان کے وقت۔ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر رو دینے والے انداز میں بولی، ان ظالموں نے مجھے کئی بار برباد کیا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے اچھو کو بھی قتل کر ڈالا۔ اچھو کی لاش مجھے نہر والے پل کے قریب سے مل گئی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اچھو کو تاجا کیوں سمجھ رہے تھے؟ میں نے اپنے ذہن میں موجود ایک نہایت ہی اہم سوال کا جواب لینا چاہا تو جلدی سے بولی، تھانے دار صاحب، وہ لوگ اسے تاجا نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ تاجا ہی تھا، ان کا پرانا یار ببلی۔ اس نے مجھے اپنا نام غلط بتایا ہوا تھا۔ میں نے ان کے درمیان ہونے والی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ سب جرائم پیشہ لوگ تھے۔ میں نے گہری سانس لی، گویا پچھلے 2-3 دنوں سے میرے دماغ میں جو سنسنی خیز خیالات کی کھچڑی پک رہی تھی وہ اب تیار ہو چکی تھی۔ میں جس رخ پر سوچ رہا تھا سندل نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ تفصیلی باتیں تو تھانے جا کر ہی ہوں گی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے صرف اتنا بتا دو کہ وہ نامراد ڈاکو گئے کس طرف ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔
وہ جب یہاں سے نکلے تو رات کا وقت تھا۔ ان کے جانے کے 10-15 منٹ بعد ہی فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے اس طرح باندھ دیا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں۔ میں تو دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ جلد از جلد کسی کو اس طرف بھیج دے اور وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ نے آخر کار میری دعا سن ہی لی۔ سب کی سنتا ہے وہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے وہ، بس اسے محسوس کرنے اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ وہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سندل کو واپسی میں اس کے گھر چھوڑ دیا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ پوچھ گچھ تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جس ذہنی، جسمانی اور جذباتی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی، اس میں اسے فوری طور پر اشد آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے ایک دن سنبھلنے کا موقع دیا اور آئندہ آنے کا روز کہہ کر اس کے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز میں سندل کا بیان لینے کے لیے دوبارہ اللہ رکھا کے کوارٹر پر پہنچ گیا۔ سندل نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اللہ رکھا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کی زندہ سلامت بازیابی پر اس قدر خوش تھے کہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی زبانیں ہی نہیں سوکھ رہی تھیں۔ ننھا سلطان بھی 3 راتیں اپنی اماں کے بغیر سویا تھا۔ اگرچہ وہ نانی سے زیادہ مانوس تھا، تاہم ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ایک درد کے نیچے بیٹھا مٹی سے کہہ رہا تھا۔ سندل نے اپنے بیان میں مجھے جو کچھ بتایا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بھی اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ساری باتیں سندل نے ڈاکوؤں کی بھائی میں گفتگو سے اخذ کی تھی، باقی میری ذاتی تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہے۔ یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ اسلم عرف اچھو آلو چھولے والا در حقیقت تاج الدین عرف تاجہ ہی تھا۔ تاجہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تاجہ نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی دوسرے ضلع کے گاؤں میں بڑی ہی ٹھیک ٹھاک ڈکیتی ماری تھی، جس میں خطیر رقم کے علاوہ طلائی زیورات بھی ان کے ہتھے لگ گئے تھے۔ یہ ڈکیتی اس گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ماری گئی۔ حویلی سے نہ صرف یہ کہ ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی گئی، بلکہ ان کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ان پر فائرنگ بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں تاجہ کا ایک ساتھی مارا گیا۔ تاجہ اور دیگر 3 ڈاکو ڈکیتی کے مال سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جائے واردات سے بہت دور نکل آنے کے بعد انہوں نے ایک محفوظ خفیہ مقام پر قیام کیا اور تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ اپنے جان بحق ہونے والے ساتھی منظور منظورے کے انجام پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ پھر ان کے لیڈر سمدو نے مال غنیمت کو حصہ جو ہے تقسیم کر دیا۔ سب کو اس رات محفوظ مقام پر گزار کر اگلے روز مختلف سمتوں میں الگ الگ روانہ ہو جانا تھا۔ لیکن دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ایک ناقابل حیرت ان کی منتظر تھی۔ تاجہ غائب ہو چکا تھا اور جاتے ہوئے وہ اپنے حصے کے لیڈر کا حصہ جو کہ سب سے زیادہ تھا وہ بھی چرا کر لے گیا۔ اس صورتحال نے سمجھ سمیت سب کو آگ بگولا کر دیا۔ انہوں نے مختلف سمتوں میں بکھرنے کے بجائے یکجا ہو کر تاجہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش میں انہیں 1 سال سے زیادہ کا بھی عرصہ لگ گیا۔ بالآخر وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اب اسلم عرف اچھو کی حیثیت سے کبیر احمد کے گھر واقع شاہ پور میں رہ رہا تھا اور آلو لڈو کھٹائی والے بیچا کرتا۔ ڈاکوؤں نے تاجہ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس ویران کمرے کو اپنا مسکن بنایا جہاں سے میں نے سندل کو نکال کر لایا تھا۔ پھر ایک رات انہوں نے تاجہ کو زبردستی اغوا کر کے اس کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ مقام پوچھ تاچھ کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں تھا۔ تاجہ کی آلو لڈو کٹائی والی چھابڑی کو ڈاکوؤں نے نہر والا پل عبور کرتے ہوئے نہر میں پھینک دیا۔ پہلے تو سمد اور اس کے 2 ساتھیوں الیاس اور بھولا نے تاجے کی خوب درگت بنائی اور اس کے بعد پوچھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ شرافت سے مال کے بارے میں بتاتا ہے پھر تیری کھال کھینچی جائے۔ تاجہ صورتحال کی سنگینی کو بھاپ چکا تھا۔ اس نے بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں اپنے بھائی بندوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اپنے حصے کے ساتھ لیڈر کا چرایا ہوا مال بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کوئی اس سے بھی بڑا لٹیرا سب کچھ چھین کر لے گیا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سمت، الیاس اور بھولا کو تاجہ کی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھے تاجہ انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے جھنجھلا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے۔ اس نے انہیں بتایا کہ مال ایک نیلی پوٹلی میں بند ہے اور وہ پوٹلی اس نے سندل کے پاس رکھوائی ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے اسے سندل کا جو معلوم کیا اور سمد اور الیاس نے 11 فروری کی رات اللہ رکھا پھاٹک والے کے کوارٹر پر دھاوا بول دیا۔ بھولا تاجہ کی نگرانی کے لیے کمرے میں رک گیا۔ انہیں نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو وہ اس تلاش میں ناکام رہے اور سندل نے بھی نیلی پوٹلی اور تاجہ کے حوالے سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تو وہ جھنجھلاہٹ میں سندل کو اٹھا کر لے گئے۔ باقی کی تفتیش وہ اسے تاجہ کے سامنے بٹھا کر کریں گے۔ سندل کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اسے پتہ چلا کہ اچھو دراصل تاجہ ڈاکو ہے
جو اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو دھوکہ دے کر شاہپور میں چھپا بیٹھا تھا۔ بہرحال جب سندل اس کمرے میں پہنچی اور صورتحال ان ڈاکوؤں پر واضح ہوئی تو تاجہ دوبارہ سے اسے پہلے والے بیان پر آ گیا کہ ڈکیتی کا سارا مال اس سے بھی بڑے کسی ڈاکو نے چھین لیا تھا۔ تاجہ کے جواب میں ڈاکو کس کے صبر و برداشت کے سارے بند توڑ دیے اور انہوں نے اسے اذیت دے دے کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب اس پر بھی ان کے انتقامی جذبات ٹھنڈے نہ ہوئے تو انہوں نے حسب توفیق سندل کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اس رات وہ سندل کو کمرے میں چھوڑ کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ تاجہ کی لاش کو پل کے قریب کھیتوں میں پھینک چکے تھے۔ سندل پچھلے دنوں وحشی ڈاکوؤں کے ہاتھوں اس عذاب سے گزری تھی۔ میں نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی سندل، اچھو یا تاجہ، وہ جو کوئی بھی تھا تم سے محبت کرنے لگا تھا اور تمہیں اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر اس نے کسی نیلی پوٹلی کے حوالے سے جھوٹ کیوں بولا؟ تھانے دار صاحب، تاجہ کے رویے کو دیکھ کر میرا پیار اور محبت پر سے یقین ہی اٹھ گیا ہے، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ بول سکتا ہے جس کی وجہ سے میرے جسم و جان اور روح کا جنازہ اٹھ گیا، اس شخص کے پیار یا محبت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بلکہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں۔ بات مکمل کر کے اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں بولو۔ سچی بات تو یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ اذیت بھری آواز میں بولی، میری نظر میں دنیا بھر کے مرد فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ سندل، میں تمہاری بات کا برا نہیں مناؤں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں تمہارے تجربے سے مکمل اتفاق نہیں کرتا۔ ہر انسان اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں بات کرتا ہے اور کسی ایک انسان کے تجربے یا مشاہدے کو فارمولہ بنا کر تمام انسانوں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تاجہ ایک برا مرد تھا اور تمہارا سابق شوہر نیاز علی بھی کوئی اچھا مرد نہیں تھا۔ ان دونوں کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے برے مرد موجود ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس جہاں میں پائے جانے والے سارے کے سارے مرد فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ اچھے لوگ اگرچہ کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ضرور ہیں اور مثبت و تعمیری عمل سے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے رہتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ بڑی ہی مشکل باتیں کرتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ سندل، فی الحال تم میری باتوں پر زیادہ دھیان نہ دو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس وقت تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے کرم سے تم زندہ سلامت اپنے ماں باپ اور بچے تک پہنچ گئی ہو، ورنہ وہ سفاک ڈاکو تمہیں بھی قتل کر کے تاجہ کی طرح تمہاری لاش بھی کھیتوں میں پھینک دیتے تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری کسی وقت کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ میں نے ایک بار چوزوں والی مرغی کو ایک بدماش بلے کے حملے سے بچایا تھا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر میں نے بروقت مداخلت کر کے اس بلے کو نہ بھگایا ہوتا تو وہ مرغی کے ساتھ ہی اس کے 8-10 ننھے منھے چوزے بھی اپنے پیٹ میں کھا جاتا۔ بس تمہاری یہی ادا اور اس بچوں والی مرغی کی دعا قدرت کو پسند آ گئی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے آج ننھے سلطان کی ماں سندل بھی زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو سندل، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، نیکی کسی سایہ دار درخت کے معنی ہوتی ہے جو سدا ہری بھری اور آباد رہتی ہے اور اپنے وجود سے زندگی بھر نیکی کرنے والے کو فیض پہنچاتی رہتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری یہی نیکی تھی۔ سندل نے ہاں میں سر ہلایا اور گردن جھکا لی۔ سمد اینڈ کمپنی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے حد المقدر کوشش کی مگر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کسی دور دراز ضلع کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ جلدی یا بدیر ان تینوں کا انجام بھی اپنے ساتھیوں کی طرح عبرتناک ہی ہونا تھا۔ منظور اور تاجہ کی طرح انہیں بھی ایک دن حرام موت ہی مرنا تھا، چاہے ان کی موت قانون کے رکھوالوں کے ہاتھوں ہوتی یا قانون کے شکنوں کے ہاتھوں۔